نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم۔ سورہ کہف آیت نمبر 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھا دیا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کم لبثتم، تم کتنا ٹھہرے رہے ہو؟ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، تو کچھ نے کہا ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے رہے۔ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ، کچھ نے کہا تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے تم کتنا ٹھہرے رہے۔ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، تو تم اپنے میں سے کسی کو یہ چاندی کا سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو۔ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، اسے چاہیے کہ وہ دیکھ بھال کر لے کہ کہاں سے پاکیزہ کھانا میسر آئے گا۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، اسے چاہیے کہ تمہارے پاس وہاں سے کھانا لے کر آئے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور اسے چاہیے کہ ہوشیاری سے کام لے۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور تمہارے بارے میں کسی کو خبر نہ ہونے دے۔ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اس لیے کہ اگر وہ تم پر مطلع ہو گئے، يَرْجُمُوكُمْ، تو وہ تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے۔ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ، یا وہ تمہیں اپنے دین میں پھرنے پر مجبور کر دیں گے۔ وَلَن تَفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، اور اگر ایسا ہوا اذن، تب تم ہرگز بھی فلاح نہیں پا سکو گے۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اسی طرح ہم نے ان کے بارے میں خبر دے دی۔ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ وہ یقین سے جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور اس بات کو بھی جان لیں کہ قیامت کے وقوع میں شک نہیں ہے۔ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، وہ وقت بھی ہے کہ جب وہ ان کے درمیان وہ آپس میں ان کے معاملے کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے۔ فَقَالُوا بُنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، اس نے کہا کہ ان پر عمارت تعمیر کر دو۔ رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ، ان کا پروردگار ان کے بارے میں خوب جانتا ہے۔ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ، جن لوگوں کو ان کے معاملے پر ان کے حالات پر غلبہ حاصل تھا، کہنے لگے لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، ہم تو ان پر مسجد بنائیں گے۔ ان آیات میں اصحاب کہف کی بیداری کے احوال ہیں۔ پہلے تو اللہ رب العالمین نے ان کی نیند کو بیان کیا، اس کیفیت کو ارشاد فرمایا، اور اب ارشاد فرمایا کہ بعثناہم لیتساءلوا بینہم، جس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک لمبی نیند سلا دیا اور ان کی کروٹوں کا بھی انتظام کر دیا، سورج کی تمازت اور تپش سے محفوظ رکھا، فرمایا اسی طرح ہم نے اپنی قدرت سے ان کو پھر سے زندہ بھی کر دیا، پھر سے اس نیند سے بیدار بھی کر دیا، جیسے سلایا تھا ویسے ہم نے ان کو بیدار بھی کر دیا۔ لیتساءلوا بینہم،
لہذا جب وہ بیدار ہوئے نتیجے میں ان سے پوچھنے لگے، سوال کرنے لگے، قال قائل منهم کم لبثتم، سوال کرنے والے نے سوال کیا تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم نے کتنی نیند کی ہے؟ تو اب دو طرح کے گروہ ہو گئے ان لوگوں میں، جو دو گروہ اللہ رب العالمین نے شاہ فرمائے، ان دو گروہوں کے جواب میں جمع کا صیغہ آیا ہے، کچھ نے کہا کچھ نے کہا۔ تو یہ جملہ ہے یہ کم از کم 3 کے عدد پر بولا جاتا ہے، کیونکہ اگر 2 ہوں تو پھر قالو نہیں آتا، قالا آتا ہے، کیونکہ عربی زبان میں اکیلے کے لیے الگ صیغہ آتا ہے، 2 کے لیے الگ، اور پھر جمع کے لیے 3 اور 3 سے اوپر پھر جمع کا صیغہ آتا ہے۔ تو دونوں جگہ پر قالو ایک جماعت، قالو ایک جماعت، تو کم از کم جو درجہ ہے وہ 3 افراد کا ہے۔ ایک پوچھنے والا تھا، 3 جواب دینے والے تھے، تو اس سے علماء نے کہا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ 7 افراد تھے وہ۔ آگے پھر اگلی آیت میں خود تفصیل آ رہی ہے کہ وہ کتنے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ارشاد فرمایا۔ تو کہنے والے نے پوچھا کہ کتنا تم ٹھہرے رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا بھائی 1 دن، اور دن کا کچھ حصہ، پورا دن رہے ہیں یا دن کا کچھ حصہ رہے ہیں، جیسے عام نیند ہوتی ہے ایسے ہی ہے۔ قالوا ربکم، لیکن کچھ نے کہا کہ نہیں ایسا تو نہیں لگ رہا، چھوڑو اس بات کو، لیکن لگتا یہ ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ ربکم اعلم بما لبثتم، یعنی کچھ حالات، کچھ مشاہدات انہیں ایسے ہوئے، انہیں لگا کہ معاملہ ہمارا کچھ اور ہے، ہمیں جو لگ رہا ہے کہ ہم 1 آدھ دن ٹھہرے ہیں، اتنی نیند کی ہے، لیکن کچھ قرائن یہ بتا رہے ہیں کہ ایسا معاملہ ہوا نہیں، معاملہ کچھ اور ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ اب چونکہ سارے نیند میں تھے تو حتمی طور پر اس کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ پھر معاملہ کیا تھا، پھر وہ کہ وہ تاریخ، کیونکہ وہ تاریخ کا حساب کتاب میں جب ہوتا کہ لوگوں سے میل جول ہوتا، لوگوں کے پاس جاتے، باہر نکلتے، ابھی تو وہ معاملہ ہوا نہیں تھا، ابھی تو غار کے اندر ہی وہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، وہ کچھ کہنے لگے کہ بھائی تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ ہم کتنا ٹھہرے اور کیا معاملہ ہوا۔ لیکن اب بات کرنے کی یہ ہے کہ بھوک لگ رہی ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ اتنا عرصہ جس کو علماء نے بیان کیا 300 سال تک سوتے رہے، تو نہ بھوک کا احساس ہوا نہ پیاس کا احساس ہوا، اور جو ہی بیدار ہوئے تو اب فوراً بھوک کا احساس ہوا۔ تو فبعثوا احدکم بورقہ، اچھا ایسا کرو، اب جو ہمارے پاس کچھ سکے ہیں، جو کرنسی محفوظ ہے، تو کسی صاحب کو بھیجو کہ وہ کچھ کھانے کا انتظام کر کے آئے۔ اب کھانا بھی تو کھانا ہے زندگی گزارنے کے لیے، لیکن وہ جو کھانا لینے جا رہا ہے اسے چاہیے کہ وہاں جا کے خوب دیکھ بھال کر لے، ایھا ازکا طعاما، پاکیزہ کھانا میسر آئے، وہاں سے کھانا لے کر آئے، کیونکہ یہ بات پہلے آ چکی، وہ تو بت پرستی سے تائب ہو کر اس سے جو ہے بھاگ کر آئے تھے، پناہ لینے کے لیے آئے تھے، تو ایسی جگہ کا انتخاب ہو کھانے کے لیے کہ جو کھانا پاکیزہ ہو، حلال ہو، اس بات کا وہ جانے والا شخص اہتمام کرے، تو پھر وہاں سے کھانا لے کرے، بل یتلطف، اور اپنے اس پورے معاملے میں یہاں سے جائے، نیچے جا کے پھر واپس آئے، اس پورے معاملے میں ہوشیاری سے کام لے۔ بل یتلطف کا ایک مطلب ہے کہ نرمی برتے، یعنی وہاں کسی سے الجھے نہیں، کسی سے پریشانی نہ کوئی بنائے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہوشیاری سے چوکنے ہو کے جائے، چوکنے ہو کے واپس آئے۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، کیونکہ یہ جو اگلی آیت کا حصہ یہ بتا رہا ہے، یہاں پہ ہوشیاری مراد ہے، کسی کو پتہ نہ چلے ہمارے بارے میں کہ ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، یہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ، کیونکہ اگر انہیں پتہ چل گیا، إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر وہ تمہارے بارے میں متنبع ہو گئے، اطلاع ان کو مل گئی کہ تم یہاں سارے پناہ لیے ہوئے ہو، تو یرجموکم، وہ تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے، کیونکہ ساری وہ لوگ ایک طرف ہیں، وہ ساری ملت ایک طرف ہے، تم اللہ رب العالمین کے ماننے والے ہو، تم سارے ان سے الگ ہو، تو وہ اس بات کو پسند نہیں کریں گے، اور وہ تمہیں نتیجہ در کیا کریں گے؟ جان سے مار ڈالیں گے۔ او یعیدکم فی ملتہم، یا تمہیں اپنے دین میں واپس لوٹنے پر مجبور کریں گے، کہ جیسے وہ ہیں بت پرست، تم بھی بت پرست بن جاؤ، یا تو تمہیں اس بات پر مجبور کریں گے۔ تو دونوں صورتوں میں اگر جان جاتی ہے تو جان کی حفاظت جو ہے وہ بھی انسان کے اوپر ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی حفاظت کرے، ایسے معاملات نہ کرے جیسے جان خواہ مخواہ چلی جائے، اس کی پورے اسباب ہونے چاہیے۔ اور اگر جان بچا کر جان نہیں بچا سکتے اور وہ پکڑ لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دین میں واپس آؤ، تو اگر تم واپس پلٹ جاتے ہو تو لن تفلحوا اذا ابدا، پھر تمہاری کامیابی نہیں ہو سکتی، پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں تم ناکام ٹھہرو گے اگر تم واپس بت پرستی میں پلٹ جاؤ گے۔
وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ہم نے ان کو چلایا، جیسے ہم نے ان کو اٹھایا، جیسے یہ سارے معاملات بنے، ہم نے لوگوں کو ان کے بارے میں خبر دے دی۔ اب خبر کیسے ہوئی، اس کے بارے میں تاریخی باتیں ہیں، روایات موجود ہیں کہ وہ جب بندہ گیا تھا کھانا لینے کے لیے، جو سکہ اس نے دیا، اب وہ سکہ لازمی بات ہے اتنا عرصہ پرانا تھا، نسلیں آباد ہو چکی، نسلیں ختم ہو چکی، سلطنتیں کہیں آئیں کہیں چلی گئیں، وہ جو بادشاہ کی تصویر وغیرہ تھی یا جو بھی صورتحال تھی وہ تو معلوم ہو، یہ تو بہت 100 سال پرانا ہے، اور یہ سکہ آپ لے کر آیا ہے۔ تو لوگوں کو شک ہوا یہ معاملہ کیا ہے، اس کو کوئی خزانہ ہاتھ لگا ہے، کیا معاملہ ہوا ہے، کوئی جان پہچان والا بھی اس کی نہیں ہے، کوئی جان پہچان والا ہوتا ہے پھر بھی بات ہے۔ تو لوگ اس کے بارے میں تشویش کا شکار ہوئے، تو کرتے کرتے ان کو بادشاہ کے پاس لے جایا گیا۔ اس کو فرمایا کہ سرنا علیہم، ہم نے لوگوں کو ان کے بارے میں متنبع کر دیا، ان کو اطلاع دے دی کہ ہاں یہ معاملہ ان لوگوں کا۔ لیعلموا ان وعد اللہ حق، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ اب جب پوری یہ بات اصحاب کہف بتائیں گے کہ ہم اس بادشاہ کے زمانے کے تھے، ہم یہاں غار میں پناہ لی، اب ہم وہاں سے آئے ہیں، میں تو کھانا لینے آیا تھا، اور یہ خود حساب کتاب کریں گے، اتنا عرصہ گزر گیا اور یہ لوگ کھائے بغیر پیے بغیر محض سوئے رہے، اور اب اللہ نے ان کو اٹھا دیا۔ لیعلموا ان وعد اللہ حق، یہ اللہ کی قدرت کا مظہر ہے۔ ان لوگوں کو یقین ہو جائے گا، ایمان لانے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ ہاں اللہ کا جو قیامت کے بارے میں وعدہ ہے وہ برحق ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، کہ قیامت کا وقوع یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جیسے یہ 300 سال سوئے رہے اٹھا دیا اللہ نے، ایسے ہی بہت لمبا عرصہ انسان سوئے رہیں گے قبروں میں، اللہ تعالیٰ پھر سے ان کو اٹھا دے گا۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ جو اس زمانے کا بادشاہ تھا، وہ بادشاہ توحید کا قائل تھا، آخرت کے دن کے اوپر بھی اس کا اطمینان و یقین تھا، لیکن وہ اللہ سے دعا مانگ رہا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں میری رعایا ہیں، ان کے بارے میں کوئی ایسی قدرت کی نشانی ظاہر ہو کہ ان کو بھی یقین ہو جائے کہ معاملہ ایسے ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں ان لوگوں کو جو ہے وہ دین سے بیدار کیا، وہ آئے اور یوں لوگوں کو پتہ چلا کہ اچھا ہاں یہ معاملہ ایسے ہوا ہے۔ یتنازعون بینہم امرہم، لہذا نتیجہ یہ ہوا کہ اب ان لوگوں نے، اچھا روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جو ہی یہ معاملہ ہوا ان کے بارے میں پتہ چلا، وہ لوگ وہاں پہنچے، اصحاب کہف کو جب پتہ چلا تو وہ وہیں پر کروٹ لے کر سو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے وہیں پر ان کو موت دے دی، یعنی وہ زیادہ عرصہ اس کے بعد ٹھہرے نہیں ہیں۔ تو اب معاملہ یہ ہو کہ ان کے ساتھ کیا کریں، تو اللہ کے نیک لوگ تھے، بزرگ لوگ تھے، کیا کیا جائے؟ تو پھر وہاں پھر ان کا آپس میں جو ہے تبادلہ ہوا، مکالمہ ہوا کہ کیا کیا جائے۔ یتنازعون بینہم امرہم قالوا بنوا علیہم بنیانا، کچھ لوگوں نے کہا، اس زمانے کے کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی ان کی یادگار میں کوئی تعمیر کر دو، کوئی عمارت بنا دو، کہ تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کو پتہ چلتا رہے کہ یہ معاملہ ہے۔ تو جو وہ تعمیر بنائیں گے تو ہسٹری کیا لکھیں گے، تاریخ کیا لکھیں گے؟ تو انہوں نے پھر یہ کہا ربهم اعلم بہم، بھائی یار ہمیں تو پتہ نہیں کہ آباء و اجداد کون تھے، کیا معاملہ تھا، کیا ان کے نام تھے، چھوڑ دو اس بات کو، یہ نہ کرو۔ بعضوں نے کہا کہ نہیں ہم اس پہ مسجد بنائیں گے۔ تو قال الذین غلبوا علی امرہم، تو اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا کہ جو لوگ غالب آ گئے اس رائے میں، جن کے اقتدار جن کے پاس تھا، جن کا وہاں پہ انتظامی معاملات جن کے پاس تھے، ان کی رائے یہ تھی کہ اس پر مسجد بنائی جائے۔ چاچا انہوں نے یہی کہا لنتخذن علیہم مسجدا، کہ ہم ان کے اوپر مسجد بنائیں گے۔ اوپر مسجد بنانے سے مراد یہ ہے کہ ان کے ساتھ جگہ میں ہم مسجد تعمیر کر دیں گے کہ لوگ جہاں پہ جو آئیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کریں، اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر بھی ہوں، اور ان کو دیکھ کر، ان کے قبور کو دیکھ کر، ان کے جو ہے وہ زندگیوں کو دیکھ کر عبرت بھی حاصل کریں، اور اللہ تعالیٰ کہ جو یہ قدرت کے مظہر ہیں ان کے اوپر بھی ان کا ایمان مضبوط و پختہ ہو۔ اس کو اللہ رب العالمین نے شاء فرمایا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو تعلیمات اسلامیہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم انا نسألك الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔